الحمد لله الذي أسرى بعبده فوق السماوات العلى وشرفه بغاية قربه فكان قاب قوسين أو أدنى واصطفاه لرؤيته وكلامه فأوحى إلى عبده ما أوحى والصلاة والسلام عليه وعلى آله المجتبى وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان الله. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. ممبر نور پر رونق افروز باوقار و معزز علماء ملت اسلامیہ و سادات اعظام، ہمارے اسٹیج پر ایک کثیر جماعت علماء اہل سنت کی موجود ہے. ایک ایک کا نام لے کر اگر میں آگے بڑھوں تو اسی میں وقت زیادہ نکل جائے گا. بس اتنا کہہ دوں کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں. جتنے ہیں ان تمامی کو اور جتنے حاضرین ہیں آپ تمامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چرساز دردمندہ سیاح لامکاں جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے پورا مجمع مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات بھی دارالعلوم غوثیہ عربیہ کے ذمہ داران، اساتذہ و اراکین کہ انہوں نے
ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بہت مضبوط طریقے سے قرآن کو اتار دیا ہے۔ حافظ صاحب بار بار بول رہے تھے کہ سبحان اللہ کہیں، کچھ داد دیں۔ مجھے تعجب ہو رہا تھا اس بات پر کہ آپ لوگ وہی ہیں، میں جانتا ہوں، دور دراز علاقوں سے رمضان میں ہمارے یہاں حفاظ آتے تھے۔ کتنی قدر کرتے تھے آپ۔ اگر کوئی حافظ صاحب شبینہ سنا دیتا تو پورا شہر میں واہ واہ ہو جاتی کہ وہ کیا شبینہ پڑھتے ہو۔ یہ 15 سال 12 سال کا بچہ 26 پارہ ایک بیٹھک میں سنائے اور آپ سبحان اللہ بھی نہ بولو۔ تڑپو یار۔ اور یہ باہر کے نہیں، آپ کے علاقے سے فارغ ہو رہے ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے مدرسے میں یہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی آپ نے حضرت علامہ شفیق الدین صاحب سے بڑی پرمغز، ہم نے بھی اور آپ نے بھی گفتگو سماعت کی، عظمت قرآن، سبحان اللہ کہتے ہیں یار، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ شاید میں اپنے معمول سے ہٹ کے آج آپ سے گفتگو کروں۔ کیا یاد کیا انہوں نے؟ قرآن۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، قرآن اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، بولا ہے جی؟ ہاں کہاں سے ہوتا ہے؟ عبد القادر بھائی بولیے، کہاں سے ہوتا ہے؟ ارے قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس سے اوپر کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، کیا ہے؟ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مکمل کہاں ہوتا ہے؟ سورہ ناس۔ سورہ ناس کا آخری حرف کیا ہے؟ سین۔ بسم اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ بولو، بولیے۔ ناس کا آخری حرف سین۔ کیا مطلب ہوا؟ اردو میں لائے اس کو، بس۔ نہیں سمجھے؟ قرآن کے یہ دو حروف بتا رہے ہیں، اے مسلمانوں، یہ جو قرآن ہے اسٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ کی پا سے اور مکمل ہوتا ہے والناس کی سین پر۔ اگر تم نے اسے حاصل کر لیا تو بس۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، خلیفہ وجود تاج شریعہ۔ بسم اللہ کا بان ہے، والناس کی سین، کیا ہو گیا؟ بس۔ تو اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا بس کیوں؟ تو فرمایا اس کو پلٹ دو۔ کیا بنا؟ فرمایا قرآن بس اس لیے ہے کہ یہ سب کچھ ہے۔ اب اگر اس کو ہم علم العداد میں لے کے آئے نا، علم العداد، مثال کی طرح قرآن کے ہر حرف کے عدد ہوتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد کتنے؟ بولو بولو۔ 786۔ ارے میں ٹیوشن کلاس سمجھو نا، آپ بولیے نا۔ میں نے کہا آپ سے کہ میں معمول کے مطابق جو تقریر میں کرتا ہوں اس سے تھوڑا ہٹ کے بات کروں، بولیے ذرا۔ 786 کا عدد ہے، بسم اللہ کا ہے نا؟ ایسے ہی حروفوں کے عدد ہوتے ہیں، حروفوں کے عدد ہوتے ہیں۔ بسم اللہ کی با لے لو، والناس کی سین لے لو، کیا ہوا؟ بس۔ کہا بس کیوں؟ اس کو پلٹ دو، اس لیے کہ سب۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خشکی اور تری میں ایسی کوئی چیز ہم نے پیدا ہی نہیں کی ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ کر دیا ہو۔ ہر چیز کا روشن بیان اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ تو قرآن کے ہر حرف کے عدد بھی ہوتے ہیں۔
یہ بس کا عدد کتنا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ با کے 2 سین کے 60 کتنے ہوئے؟ بولو 62. یہ قرآن، نبی نون کے 50 با کے 2 یا کے 10 کتنے ہوئے؟ 62. کیا مطلب؟ بس کے 62، نبی کے 62. مطلب یہ کہ مسلمان کے لیے قرآن بس ہے، نبی بس ہے، کا اس لیے کہ قرآن سب ہے اور نبی سب ہے. ایمان والے کو قرآن مل جائے اور نبی مل جائے، کہ یہ سب بھی ہے اور بس بھی ہے. یہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہوا. اللہ فرماتا ہم نے اسے کب نازل کیا؟ فرما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مقدس مہینے میں ہم نے نازل کیا قرآن کو، اور اس مہینے کی مقدس رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس مقدس رات میں جسے شب قدر کہتے ہیں، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. کیا مطلب؟ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک ایک مہینے میں نازل نہیں ہوا، قرآن ایک رات میں بھی نازل نہیں ہوا. قرآن تھوڑا تھوڑا تقریباً 23 سال میں نازل ہوا زمین پر. تو اللہ نے جو فرمایا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا، اس سے کیا مطلب؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات شب قدر میں ماہ رمضان میں اتار دیا، اور پھر امت کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا 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 قرآن نازل کیا. تقریباً 23 سال میں. کتنے سال میں نازل ہوا قرآن؟ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی قرآن کا نزول ہوتا گیا، قرآن نازل ہوتا گیا. آج کی گفتگو مکمل یاد رکھنے والی ہے. میں اس لیے زیادہ جو خطابت کا طریقہ اور انداز ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے میں گفتگو آج کروں گا. آپ لوگ یاد رکھیے گا، اس کو رکھو گے؟ ہاں، کیونکہ ہم کو دنیا بھر کا نالج ہے. اگر ہم کو نالج نہیں ہے تو اپنے دین کا نہیں ہے، نالج نہیں ہے تو قرآن کا نہیں ہے، نالج نہیں ہے تو حدیث کا نہیں ہے. اور جب ہمیں نالج نہیں ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے آدمی شک و شبہات میں، شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک زمین پر کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ بولیے. 23 سال میں. کہاں نازل ہوا؟ جی، زمین پر ڈائریکٹ نہیں اترا، سینہ مصطفیٰ پر اترا، قلب مصطفیٰ پر اترا. کہاں اترا؟ قلب مصطفیٰ پر. حضور کے دل پہ نازل ہوا. کہہ دے سبحان اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ امانت ہے. قرآن کس کی امانت ہے؟ اللہ کی. کس کی امانت ہے؟ اور بہت قیمتی سرمایہ ہے یہ. اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے اپنی اس امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، اور ہم نے کہا ہے آسمان تو سنبھال. آسمان نے کہا مولا مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکوں. وَالْأَرْضِ. پھر ہم نے زمین پر پیش کیا، اے زمینوں تم اس بوجھ کو اٹھا لو، میری امانت ہے. زمینوں نے کہا باری تعالیٰ ہم میں وہ سکت، وہ طاقت، وہ قوت نہیں کہ ہم تیری اس مقدس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکیں، ہم اس کے متحمل نہیں. والجبال. اللہ فرماتا پھر ہم نے پہاڑوں پہ پیش کیا، اے پہاڑوں تم اٹھا لو. فرمایا پہاڑ نے بھی کہا مولا
ہمارے اندر یہ طاقت و صلاحیت نہیں ہے کہ تیری اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکے. اللہ فرماتا ہے آسمانوں نے انکار کر دیا, زمینوں نے انکار کر دیا, پہاڑوں نے انکار کر دیا, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور میری امانت کے بوجھ کو انسانوں نے اٹھا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, عظمت قرآن, علماء اہل سنت, علامہ ذاکر رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. پہاڑ نے انکار کر دیا. اگر پہاڑ اقرار کر لیتا کہ مولا اتار دے مجھ پر تو کیا ہوتا؟ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته سبحان اللہ, رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر میں اس امانت کو, قرآن کو, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر میں قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتا تو تم دیکھتے خشیت ربانی اور کلام کی جلالت کی وجہ سے یہ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے. اتنا جلال والا کلام ہے یہ, پہاڑ بکھر جاتا. قرآن کہہ رہا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کا ہر حرف سچا ہے. ایمان ہے آپ کا؟ سچا ہے نا؟ زیر و زبر سچا ہے, مد و شد سچا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ 10 سال کا بچہ, یہ 12 سال کا بچہ, وہ 15 سال کا بچہ, 17 سال کا بچہ پورا قرآن سینے میں لے کے گھوم رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان. مولا ان بچوں کے سینے پہاڑ کی طرح مضبوط تو نہیں نہ ہے, پہاڑوں کی طرح سخت تو نہیں ہے. جب تیرا کلام کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا, تو مولا ان بچوں کو تو مر جانا چاہیے, ان کے سینے کی رگیں پھٹ جانی چاہیے. آخر بات کیا ہے؟ پہاڑ جسے نہ سنبھال سکے بچوں نے اٹھا لیا, ان کے سینوں نے سنبھال لیا. سو رہے ہیں تو قرآن لے کے سو رہے ہیں, گھوم رہے ہیں تو سینے میں قرآن لے کے گھوم رہے ہیں, سبحان اللہ. بیٹھ رہے اٹھ رہے تو قرآن سینے میں محفوظ ہے. مولا پہاڑوں سے زیادہ ان کے سینے مضبوط نہیں ہے. جب پہاڑ پھٹ سکتا ہے تو ان کے سینے محفوظ کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک معمولی مثال دے دوں. موبائل ہے آپ کے پاس؟ کچھ تو بولو. ہے نا؟ موبائل چلتا کیسے؟ جی بیٹری سے. اب بیٹری کیسے چلتی ہے؟ جی چارجر سے. اور چارج کیسے ہوتا ہے؟ ہاں کرنٹ سے. برابر. جب ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا موبائل چارج ہوتا ہی کرنٹ سے ہے, دو تار لے لو, 2 اس میں گھسیڑو اور 2 اس میں گھسیڑ دو, چارج ہو جائے گا. جی کیا ہوگا؟ بھسٹ ہوگا. کام کا ہے تو بیکار ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. کیوں؟ ادھر جلال زیادہ ہے, ادھر طاقت کم ہے, قوت برداشت کم ہے. واہ کیا نقطہ ہے, واہ سبحان. اس لیے کمپنی والوں نے دیکھا کہ اسے چلانا ہے کرنٹ سے, مگر موبائل کی صلاحیت کم, قوت کم اور کرنٹ کا پاور زیادہ ہے, تو اسے چلانا بھی سلامتی کے ساتھ, یہ کام میں آئے یہ بھی کرنا ہے اور کرنٹ کو سپلائی بھی کرنا ہے. کیا کیا جائے؟ تو کمپنی والوں نے چارجر بنایا. اب چارجر کا کام کیا ہے؟ چارجر ڈائریکٹ کرنٹ سے لگ جاتا ہے, اس بیم کو اس میں ڈال دو, اوپر سے جتنا جلال آتا ہے, جتنی گرمی آتی ہے, جتنا پاور آتا ہے, یہ پاور اپنے سینے میں چارجر محفوظ کر لیتا ہے, اپنے آپ میں اسے جذب کرتا ہے اور موبائل جتنا برداشت کر سکتا ہے اسے آگے سپلائی کر دیتا ہے, تاکہ تیری زندگی بھی سلامت رہے اور تیری زندگی کا دائرہ بھی چلتا رہے. بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ جلالت ہے کہ اگر پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, مگر یہ کلام کو ان انسانوں کے حوالے کرنا تھا. اب اگر
اگر انسانوں کو ڈائریکٹ دے دیتا یہ دنیا والے تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن دینا بھی چاہتا تھا اور ہماری سلامتی بھی چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے اور اللہ کے بیچ میں اور کلام کے بیچ میں میرے مصطفیٰ کی چادر رحمت کو رکھ دیا ہے، نبی کی نبوت کا چارجر رکھ دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب پاک پر قرآن اترتا گیا اور مصطفیٰ کا سینہ سنبھالتا چلا گیا، اسے برداشت کرتا چلا گیا، اس جلالت کو محفوظ کر لیا نبی کے سینے میں، اور جتنا امت سنبھال سکتی تھی اتنا امت کے حوالے کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعت، نعرہ تکبیر۔ چنانچہ اب ماننا پڑے گا آسمان کمزور ہے، مصطفیٰ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ بولو، زمینیں کمزور ہے، نبی کا سینہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ پہاڑ کمزور ہے، میرے مصطفیٰ کا سینہ اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ طاقتور مصطفیٰ ہے، وہ طاقتور نبی اللہ نے ہم کو آپ کو عطا فرمایا۔ بے شک۔ یہ قرآن 23 سال میں قلب پاک مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ طریقہ کیا رہا؟ تدوین قرآن پر گفتگو کر رہا ہوں میں اب۔ قرآن ہم تک جو آیا ہے 14.5 صدیاں بیت گئیں، بیچ میں کہیں گڑبڑ، خرد برد، کمی بیشی، تو ہم تک پہنچا کیسے؟ تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ سرکار پر نازل ہوتا، کاتبان وحی صحابہ تھے، تقریباً 13 صحابہ وہ ہیں جو قرآن کی کتابت فرماتے تھے۔ ادھر رب کی طرف سے اترا نبی پر، اور نبی کی زبان سے سب سے پہلے جنہوں نے سنا ہے انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں۔ وہ سنتے بھی تھے اور لکھ لیتے تھے۔ آقا فرماتے تھے لکھ لو، اس کو محفوظ کر لو، لکھ لو۔ ان قرآن لکھنے والوں میں ایک نام ہے سیدنا امیر معاویہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ جملہ خصوصاً پیش کر رہا ہوں میں۔ جی جی، واہ۔ سیدنا امیر معاویہ وہ ہے جو میرے نبی کے کاتب وحی بھی ہے اور کاتب خطوط بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرسنل سیکرٹری جس کو آپ کہیں، وہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ اور ہم سنیوں کے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ماموں جان ہیں امیر معاویہ۔ شیعہ گالیاں دیتا ہے، رافضی گالیاں دیتا ہے۔ اگر امیر معاویہ کی ذات پر ذرا بھی شک کرو گے تمہارا قرآن بھی خطرے میں پڑ جائے گا، بے شک، بے شک۔ کیونکہ کتابت تو انہوں نے کی ہے، قرآن کو لکھا انہوں نے۔ اگر ذرا سا بھی شک کرو گے اس ذات پر، اور جس ذات پر آمنہ کے لال نے بھروسہ کیا، سبحان اللہ۔ جس ذات پر اللہ نے بھروسہ کیا، تو امت پر واجب ہے کہ ان پر بھروسہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ امانت دا کلہم عدول، میرے آقا نے تو مطلق فرمایا میرے سارے صحابہ عدل و انصاف کے دھنی ہیں۔ قرآن کہتا کلّ وعد اللہ الحسنى، میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں ہم نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو انہیں جنت دے رہا ہے، اور بعد کے آنے والے لوگ زبان درازیاں کر رہے ہیں، زبان ایسی استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بہرحال قرآن نبی پر اترتا، کاتب وحی کو حضور فرما دیتی لکھو۔ تو کمال کی بات یہ ہے، قرآن جب اترتے 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 کافی جمع ہو گیا تو آقا پر پھر کوئی آیت، 2-4 آیتیں، 5-10 آیتیں اتر گئی ایک ساتھ، تو آقا فرماتے تھے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھنا، سبحان اللہ۔ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے لکھنا۔ تو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہاں رکھنا ہے، کس کے بعد کس سے پہلے رکھنا ہے، یہ کیوں فرماتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا قرآن جس ترتیب سے نازل ہوتا ہے نا اس ترتیب سے لکھا نہیں ہے،
فرمایا اترتا تو ہے آگے پیچھے، کیونکہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اتری وہ 30ویں پارے میں ہے، اور سب سے لاسٹ میں جو قرآن کی آیتیں اتری ہے وہ 30ویں پارے میں ہے۔ مگر حضور نے فرمایا اس کو وہاں رکھو، اسے وہاں رکھو، اسے وہاں رکھو، اسے وہاں رکھو۔ کہا آقا ایسا کیوں کرتے؟ تو فرمایا میں قرآن اس انداز سے لکھواتا ہوں جیسے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ پتا چلا ہمارے نبی کی شان وہ ہے کہ بیٹھتے فرش پر تھے مگر نگاہ عرش پر رکھا کرتے تھے۔ وہاں قرآن کس ترتیب سے لکھا ہے اپنے غلاموں کو بتاتے تھے، یہ آیت وہاں ہے، یہ آیت اس آیت کے بعد ہے، یہ آیت اس آیت سے پہلے ہے، کیونکہ نگاہ مصطفیٰ وہ ہے جو مدینے میں بیٹھ کر لوہے محفوظ کو دیکھا کرتی تھی اور وہاں کے لکھے ہوئے قرآن کو پڑھا کرتی تھی۔ تو جو مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر عرش کو دیکھے، جو مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کرے، وہ مصطفیٰ مدینے میں رہ کر قلم نوری والوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ بے شک بے شک حق ہے۔ اس مجمع کو بھی دیکھ رہا ہے، اسٹیج بھی دیکھ رہا ہے، جو وہاں بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ تو اتنا فاصلہ نہیں ہے نا۔ آقا فرماتے لکھو، اور ایک بات بیچ میں ڈال رہا ہوں، آگے کام آئے گی، یاد رکھنا، مشہور حدیث ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، سودا ہوا، لین دین باقی تھا، قیمت طے ہو گئی۔ ایک عرصے کے بعد اس نے گھوڑا دیا نہیں، ابھی قیمت ادا نہیں ہوئی تھی، ملا ہی نہیں۔ ایک عرصے کے بعد وہ یہودی حضور کو کہیں مل گیا۔ سرکار نے فرمایا تمہارے گھوڑے کا میرا سودا ہوا تھا، قیمت لے جاؤ، گھوڑا دے جاؤ۔ یہودی بولا کہ میں نے آپ سے سودا کب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا میرا سودا ہوا ہے، یہ اتنی قیمت تو نے بولی تھی، تیرا گھوڑا میں نے دیکھا تھا، سودا تو ہوا ہے۔ تو کہنے لگا نا میرے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھ، گھوڑے کی کوئی زیادہ قیمت دینا چاہتا ہے تو ادھر بیچ، میں منع نہیں کرتا، یا نہیں دینا ہے تو منع کر دے، لیکن یوں نہ بول کہ سودا نہیں ہوا، کیونکہ اگر تو یہ کہے گا کہ سودا نہیں ہوا، اس میں جھوٹ کی نسبت میری طرف ہو رہی ہے، اور میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ گھوڑا نہیں دینا ہے نہ دے، کسی اور کو دینا ہے دے دے، مگر یہ اس کا اقرار کر کے سودا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا نہ سودا ہی نہیں ہوا ہے، بات تکرار پر آ گئی۔ اب وہ کہنے لگا اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ پیش کریں۔ آقا نے فرمایا جب تیرا میرا سودا ہو رہا تھا کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، تو گواہ کس کو بنائے؟ اب یہ گفتگو کے درمیان مجمع جم گیا۔ مجمع جمع تو تھوڑی تاخیر سے ایک صحابی آئے، حضرت ابو خزیمہ، کہتے سبحان اللہ۔ انہوں نے مجمع دیکھا، بیچ میں سرکار کی ذات ہے، یہودی سے بحث و تمیز ہو رہی ہے، مجمع کو چیرتے ہوئے اندر گئے، کہا کیا بات ہے؟ تو کسی نے کہا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا یہ، اور یہ کہتا ہے کہ سودا ہی نہیں ہوا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ سودا ہوا ہے، نہیں دینا ہے تو نہ دے، مگر اب یہ گھوڑے کے سودے پر گواہ مانگ رہا ہے، شہادت مانگتا ہے۔ حضرت خزیمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا گواہی چاہیے؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اور سادی گواہی نہیں دیتا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو نے نبی کو گھوڑا بیچا ہے اور میرے مصطفیٰ نے گھوڑا خریدا ہے۔ سبحان اللہ۔ موجودہ زمانے کا کوئی آدمی ہوتا تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، چلو جم گئی بات، مگر پیغمبر ہے وہ۔ میرے آقا نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا خزیمہ جب اس کا میرا سودا ہو رہا تھا تم وہاں تھے؟ تو کہا نہ میں نہیں تھا۔ کہا سودے کی گفتگو سنی؟ کہا نہ سنی بھی نہیں ہے۔ کہا دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی بھی نہیں ہے۔ کہا جب موجود نہیں تھے تو گواہی کیسے؟ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے کہنے پر اسے ایک مانتا ہوں اور سادہ بھی نہیں مانتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے
لائق نہیں. آقا اس خدا کو جب دیکھا نہیں, آپ کے کہنے پر اسے ایک مانتا ہوں. جنت نہیں دیکھی, آپ کے کہنے پر میرا ایمان ہے کہ جنت قائم ہے, ہو چکی ہے. جہنم نہیں دیکھی ہے, آپ کے کہنے پر میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں. فرشتوں کو نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پر فرشتوں کے وجود کی گواہی دیتا ہوں. قیامت ابھی ہوئی نہیں, آپ کے کہنے پر قیامت کی گواہی دیتا ہوں. یا رسول اللہ, جب اتنے بڑے بڑے معاملات کی گواہی آپ کے کہنے پر دے رہا ہوں تو معمولی سودے کی گواہی نہ دوں, کیا بات ہے, واہ گھوڑے پر گواہی نہ دوں. میرے مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. سبحان اللہ, کہتے ہیں یار سبحان اللہ, کہتے ہیں سبحان اللہ. جوش میں آیا اور میرے آقا نے فرمایا, اے لوگوں سن لو, آج کے بعد جس معاملے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت پڑے اور اگر میرا خزیمہ اکیلا اس میں اکیلا گواہی دے تو اس کے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ ذاکر اللہ صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سرکار نے اکیلے خزیمہ کی ذات کو 2 آدمی کے برابر بنا دیا. آگے آئے گی بات. ہم بھی خوش, صحابہ بھی خوش. کیا مقدر پایا خزیمہ, جس معاملے میں 2 آدمی کی گواہی کی ضرورت پڑے تم اکیلے دے دو تو کافی ہو جائے, کیونکہ سرٹیفکیٹ نبی کی زبان سے ملا ہے. ہمارے آقا نے فرما دیا. بہرحال قرآن اترتا گیا, آقا صحابہ کو لکھواتے گئے. کہاں لکھتے تھے؟ چمڑوں پہ, پتھروں کی سلوں پہ, کھجوروں کی اندرونی چھال پر کاغذ نما ہوتا تھا, اس پر لکھتے تھے. پھر کاتبہ نے وہی سے دوسرے لے جاتے, وہ اپنے اپنے طور پر لکھ لیتے. یہ سلسلہ چلا, حضور کی حیات طیبہ مکمل ہو گئی دنیاوی, قرآن کا نزول مکمل ہو گیا, 30 پارہ جمع اتر گیا. اب اس کے بعد قرآن تقریباً صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا. زیادہ تر صحابہ حافظ قرآن, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا تھا. تب بھی قرآن کتنے سال میں اترا؟ بولیے 23 سال میں. تو ہوتا یہ تھا کہ نازل تو ہوا 5 پارہ 10 پارہ 15 پارہ, لیکن ہر رمضان میں جبریل آتے تھے اور قرآن کا دور حضور کے ساتھ فرماتے تھے. سبحان اللہ. پورے قرآن کا دور جبریل حضور کو قرآن سناتے, حضور جبریل کو قرآن سناتے. سبحان اللہ. یہ سلسلہ چلا, اور سن 9 ہجری میں جب رمضان آیا, سرکار کی ظاہری حیات کا آخری سال تھا, اس میں جب رمضان آیا تو صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا زید ابن ثابت. بولیے کیا نام ہے؟ بولو اونچی بولے. زید ابن ثابت بہترین حافظ قرآن تھے. بہت سارے صحابہ کو قرآن یاد تو تھا, مگر سند یافتہ کوئی حافظ نہیں تھا ابھی تک. آخری سال جو سرکار کی حیات ظاہری کا آیا تو سرکار نے حضرت زید ابن ثابت کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا, زید قرآن پورا یاد کر لیا؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ, جتنا اب تک نازل ہوا ہے سب یاد ہے, کیونکہ تقریباً اس وقت پورا ہو ہی رہا تھا. سرکار نے فرمایا کہ بیٹھو, میں تمہیں اپنا قرآن سناتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت زید کانپ گئے, کہ یا رسول اللہ آپ پر تو وہی اترتی ہے, میں آپ کا قرآن سنوں؟ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں سنو. بیٹھ گئے. سرکار نے اب پہلے سے لے کر آخر تک پورا قرآن انہیں سنایا. سبحان اللہ. بولو, جیسے ان بچوں نے 26 پارہ اور 27 پارہ سنایا نا, ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت کو پورا 30 پارہ ایک بیٹھک میں سنایا. اور خالی سنایا نہیں, یہ سننے والوں سے پوچھو, سننا بھی جگر کا کام ہے. بے شک. زید ابن ثابت نے 30 پارہ سن لیا. اب آقا نے فرمایا اب جو تمہیں یاد ہے وہ تم مجھے سناؤ. واہ. انتظام دیکھو سرکار کا. اب حضرت زید پڑھنے لگے اور حضور سننے لگے. تو پورے صحابہ کی جماعت میں واحد زید ابن ثابت ایک ایسے حافظ قرآن ہے جنہوں نے
نبی سے قرآن سنا بھی اور اپنا نبی کو سنانا بھی. تو گویا صحابہ میں سند یافتہ حافظ قرآن حضرت زید بن ثابت تھے. اب حضور کا وصال ہو گیا. حضور کا وصال ہو جانے کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. حالانکہ اعلان تو دعویٰ تو پہلے ہی کر دیا تھا، مگر بعد میں طاقت بڑھ گئی، سرکار کا وصال ہو گیا. اس کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی، یمامہ کی سرزمین پر حضرت سیدنا خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں وہ جنگ ہوئی. اگرچہ مسلمانوں کو بہترین کامیابی ملی اس جنگ میں، مسلمہ کذاب مارا گیا، اس کے حواری مارے گئے اور اکثر لوگ دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. مگر مسلمانوں کا اس جنگ میں جانی نقصان بہت زبردست ہوا تھا. اس جانی نقصان میں تقریباً شہید ہونے والے جو شہید ہوئے تھے صحابہ، ان میں تقریباً ایک ہی جنگ میں 500 حافظ قرآن تھے. 500 حافظ قرآن ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے. اب جیسے یہ خبر مدینے آئی، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب طلب گئے اور سیدھے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، آپ نے دیکھا اس جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے اور ان میں حافظ قرآن 500 ہیں؟ تو کہا ہاں وہ تو دیکھ رہا ہوں، نقصان تو بڑا ہوا. حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین، میرا مشورہ ہے، اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو آنے والی نبی کی امت کو ہم قرآن کیسے پہنچائیں گے؟ کیا بات ہے، یہ صحابہ کا احسان ہے ہم کا، بے شک ان کا عظیم احسان ہے کہ آنے والی امت کو قرآن کیسے دیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا، چاہتے کیا ہو؟ تو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، جلدی کریں اور قرآن کو جو مختلف جگہ پھیلا ہوا ہے، سینوں میں ہے، کاغذ پتھروں پر چمڑوں پر لکھا ہوا ہے، اسے جمع کر کے ایک کتاب بنا دو، ورنہ آگے ہم امت تک قرآن نہیں پہنچا سکیں گے. حضرت ابو بکر صدیق طلب گئے اور فرمایا، سنیں جملہ اہل سنت کے موافق جملہ ہے. کہا وہ کام مجھے کرنے کا حکم دے رہے ہو جو میرے نبی نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے کہا، امیر المومنین، اگرچہ سرکار کے زمانے میں نہ ہوا مگر کام امت کی بھلائی کا ہے. بے شک، واہ کیا بات. اگرچہ دور رسالت میں نہ ہو سکا مگر یہ کام ضروری ہے، لازم ہے. کیا مطلب؟ ہر وہ کام جو نبی کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہو اسے کہتے ہیں بدعت. کیا کہتے ہیں؟ بدعت. بدعت کہتے ہیں. مگر ہر بدعت بری نہیں ہوتی. حضرت عمر نے یہ نقطہ دے دیا. یاد رکھے، ہم میلاد النبی میں جلوس نکالتے ہیں، جشن میلاد مناتے ہیں، بعض مذہب یہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں جلوس نکلا تھا کیا؟ وہ یا بدعت ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کتابی شکل میں نبی کے زمانے میں تھا کیا؟ اگر وہ یہ ناجائز ہے تو پھر وہ کیسے جائز ہو گیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ مانا کہ آقا کے دور پاک میں یہ کام نہ ہو سکا مگر امت کے فائدے کا ہے، اس لیے اس میں ثواب ہی ملے گا. بے شک، واہ. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ نہ، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، جو میرے آقا نے نہیں کیا وہ میں نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق اعظم بار بار اصرار کرتے رہے. حضرت ابو بکر فرماتے، ان کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا. سبحان اللہ. میں بھی تیار ہو گیا، کہاں امت کا فائدہ ہوگا، ورنہ آنے والی نسلوں تک ہم قرآن نہیں پہنچا سکیں گے. اگر یہ سارے حفاظ حافظ قرآن شہید ہو گئے تو پھر یہ بکھرا ہوا قرآن پتھروں پر اور چمڑوں پر لکھا ہوا ہے، اسے کیسے ترتیب دیا جائے گا اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ لہٰذا آپ تیار تو ہوئے مگر کیا فرمایا؟ مگر یار یہ کام آسان نہیں ہے، اللہ کے کلام کو جمع کرنا ہے، آسان نہیں ہے. کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کہ ابھی حافظ قرآن موجود ہیں، نگاہ مصطفیٰ دیکھیں آپ کہاں دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے آقا کو ہمارے رب نے علم غیب عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق سوچنے لگے کہ کیسے جمع کیا جائے، اس کی ذمہ داری کسے سونپوں؟ حضرت عمر نے کہا، حضور یاد ہے حضرت زید بن ثابت ابھی زندہ ہیں، سبحان اللہ، واہ. ان کو قرآن ایسا یاد ہے جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے زبان نبی سے قرآن سنا ہے
اور اپنی زبان سے نبی کو سنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا حضور جانتے تھے کہ میرے بعد ایسا ہونے والا ہے اور سارے صحابہ جس پر بھروسہ کرے کہ ایک آدمی ایسا مجھے چھوڑنا چاہیے. سبحان اللہ. حضرت زید کو آقا نے قرآن سنایا بھی تھا, ان کا سنا بھی تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں قرآن جمع کرنے والوں حافظوں کی کمیٹی بنی. صحابہ حفاظ جو تھے ان کی کمیٹی بنی اور اس کمیٹی کا ناظم اعلیٰ حضرت زید بن ثابت کو بنایا گیا. سبحان اللہ. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ مدینہ منورہ میں جہاں جہاں گھروں میں جا کے پہلے تو منادی کرا دیں, گھروں میں جا کے دستک دیں اور ان سے کہیں اعلان کروا دو کہ جس کے گھر میں جو جتنا حصہ قرآن کا لکھا ہوا ہے وہ لا کے جمع کرے اور پھر اسے دیکھیں. اپنی یادداشت دونوں کو ملا کر کے ایک کتاب میں لکھنا شروع کر دیں. مگر دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی آیت کریمہ یا کوئی سورت جب تک دو گھروں سے نہ ملے تب تک اسے قرآن میں لکھنا نہیں ہے. کیا بات. یہ احتیاط کیا گیا. دو آیتیں ایک ہی گھر سے ملی, فرمایا جب تک دوسرے گھر سے نہ ملے تاکہ یقین ہو جائے پورا کہ واقعی قرآن ہے, کیونکہ ان کی اپنی زبان بھی عربی, حدیثیں بھی عربی اور قرآن بھی عربی. یہ احتیاط کی گئی. ایک تو نبی سے سنا, نبی کو سنایا ایک بات, دوسرے کمیٹی بنی تو سب حافظ قرآن, اور تیسری احتیاط یہ کہ گھروں میں جہاں جہاں جتنا لکھا ہے اسے جمع کرے اور جب تک کہ ایک آیت دو گھروں سے نہ ملے تب تک اسے صحیفے میں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اعلان ہو گیا, ہر گھر سے آیتیں آ رہی ہیں, جمع ہو گئی. ان آیتوں کو ملایا گیا, انہوں نے اپنے حافظے کو پیش کیا, دوسرے حافظوں نے بھی دیکھا, پھر وہ بالکل کریکٹ ہوتا چلا گیا اور اسے قرآن میں کتابی شکل میں اسے اتارا گیا. باقاعدہ اتارتے 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 حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر سے میں نے کہا جتنے بھی کتبے لکھے ہوئے تھے وہ سارے کتبے ہمارے پاس جمع ہو گئے, مگر اس میں دو آیتیں لکھی ہوئی نہیں ہے جو مجھے یاد ہیں. ذہن حاضر ہے, مجھے یاد ہے, میں نے نبی کو سنائی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہے, مگر لکھا ہوا کسی کے پاس ملا ہی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ دو آیتیں ہیں جو مجھے یاد ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اور اعلان کرو, گھر گھر ڈھونڈو, ملے گا کہیں نہ کہیں, کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. فرمایا ڈھونڈو مل جائے گی. فرماتے پورے مدینے کا ایک ایک گھر چھان مارا. وہ دو آیتیں جو مجھے یاد تھیں مدینہ کے کہیں نہ ملی, بس ایک گھر میں ملی. ایک گھر میں وہ دو آیتیں ملی, مگر وہ جو دوسری شرط تھی کہ جب تک آیت دو گھر سے نہ ملے لکھنا نہیں ہے, یہ مسئلہ پھر پھنس گیا کہ یہاں پورے مدینے میں ڈھونڈ ڈالا, ایک ہی مکان میں ملی ہے, اور شرط یہ ہے کہ جب تک دو مکانوں سے نہ ملے اسے لکھا نہ جائے. اب کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور آ کر کے کہا, حضرت ابوبکر اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے, کہا حضور والا وہ آیتیں جو مجھے یاد تھی اور تحریر میں کہیں نہ ملی, اب بسیار تلاشی کے بعد ملی تو, مگر ایک ہی گھر سے ملی ہے, اب کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہاں سے ملی؟ جواب دیا حضرت خزیمہ کے گھر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذہن حاضر ہے کہ نہیں آپ کا یار؟ کون ہے یہ خزیمہ؟ حضور نے برسوں پہلے فرمایا تھا جس معاملے میں دو گواہ کی ضرورت پڑے, میرا خزیمہ اگر اکیلے گواہی دے دے تو دو کے برابر مانی جائے. کہاں سے ملی؟ کہا خزیمہ کے گھر سے. حضرت ابوبکر مسجد چھوڑ کے اٹھ گئے اور مچل مچل کے کہنے لگے آمنہ کے لال تجھے سلام ہو, آمنہ کے لال تجھے سلام ہو. آج اس کی ضرورت پڑی اور آپ نے برسوں پہلے یہ نظارہ دیکھ لیا تھا کہ دو آیتیں وہ ہوگی جو خزیمہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر سے نہ ملے گی. کہیں اس شرط پر یا قرآن میں کمی نہ ہو جائے, پہلے سے آپ نے ان کے اکیلے کی گواہی کو دو کے برابر بنا دیا تھا تاکہ خدا کا کلام مکمل ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن,
عظمت قرآن، علماء اہل سنت. واہ واہ سبحان اللہ. بتا دو جو آیتیں چھوٹ گئی تھی وہ کون سی ہے؟ بتاؤ، بولو. سننا چاہتے ہو؟ تڑپ کے کہتے سبحان اللہ. جو آیتیں رہ گئی تھی اور سب سے اخیر میں حضرت خزیمہ کے گھر سے ملی وہ آیتیں ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ دو آیتیں علماء کرام نے اس پر بھی بہت بحث کی. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو. فرمایا یہ کوئی احکام کی آیتیں نہیں ہیں مگر پھر بھی چھوڑی نہیں گئی. اور جانتے ہو سبحان اللہ یہ لقد جاءکم میرا معمول ہے، آپ بھی معمول بنا لیں گے، امید ہے مجھے. بناؤ گے انشاءاللہ؟ جی جی. حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد ایک بڑے زبردست محدث اور فقیہ ہے، بغداد کے رہنے والے. حضرت ابو بکر بن مجاہد اسی زمانے میں ایک صوفی باصفا مجذوب صفت سالک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی ایک ہی زمانے میں رہتے تھے، ایک ہی دور، ایک ہی شہر. ابو بکر بن مجاہد ایسے جلیل الشان محدث کہ جب درس حدیث میں بیٹھتے تھے دارالحدیث میں بچوں کو حدیث پڑھانے تو آپ کی زندگی کی تاریخ ہے یار. بغداد کا گورنر بھی آ جاتا تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، وزیر اعظم بھی آتا تھا تو اپنی مسند سے ہلتے بھی نہیں تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت اتنا بڑا آدمی آیا ہوا ہے تھوڑا تو استقبال. فرمایا میں نبی کا فرمان پڑھا رہا ہوں، یہ دنیا دار ہے اس کی کیا حیثیت ہے، نبی کی حدیثیں پڑھا رہا ہوں. پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کو حاضری میں نہیں لاتے. جب درسگاہ چلتی تو بڑے سے بڑا آ جاتا مگر آپ اپنی مسند سے ہلتے بھی نہیں تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ میں نبی کا فرمان پڑھا رہا ہوں، بچوں کو حدیثیں پڑھا رہا ہوں. یہی ابو بکر بن مجاہد اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے علم حدیث پڑھا رہے. اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر شبلی درسگاہ کے دروازے پر آئے. جیسے ہی آئے تو ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے، پڑھانا چھوڑ دیا. کھڑے ہو کر کہا ابو بکر اندر آئیے. وہ اندر آئے، مسند چھوڑ کے آگے بڑھے، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے پاس لا کے بٹھائے. کافی دیر تک اپنی سناتے رہے، ان کی سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا میں جاؤں تو کہا ٹھیک ہے. پھر کھڑے ہو گئے، انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے. جب وہ چلے گئے تو واپس آ کے کہا چلیے کھولیے کتابیں. بچوں نے کہا حضور اب کتابیں بعد میں پڑھائیے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دیں. کہا کیا؟ کہ ایک مرتبہ گورنر آیا تھا، آپ کو اطلاع دی گئی کہ گورنر دروازے پہ کھڑا ہے. آپ نے کہا آیا ہوگا، میں نبی کا فرمان پڑھا رہا ہوں، میں حدیثیں پڑھا رہا ہوں. آپ اٹھے بھی نہیں. اور یہ بندہ وہ ہے جسے بغداد کے اکثر لوگ پاگل کہتے، اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور نہ صرف کھڑے ہوئے، پڑھانا روک دیا. اس سے بڑی عزت کے ساتھ ملاقات کی، پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنی مسند پہ لا کے قریب میں بٹھایا. اور جب جانے لگے تو چھوڑنے بھی پہنچے. کہا وجہ کیا؟ تو فرمایا وجہ نہ پوچھو، میں نے اس بندے کے ساتھ وہی کیا ہے جو آمنہ کے لال کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کہا حضور ذرا تفصیل بتائیں. کہ کل رات کو میں جب وظائف سے فارغ ہو کر بستر پہ لیٹا تو میری ماتھے کی آنکھیں تو بند ہو گئیں مگر تقدیر نے آنکھیں کھول دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا مقدر جاگا. میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ نبی کا دربار لگا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ. جلیل القدر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء بیٹھے. سرکار اپنی مسند پر بڑی شان کے ساتھ بیٹھے. فرمایا اسی محفل میں میں بھی ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں میں نے دیکھا کہ ابو بکر شبلی باہر سے آئے اور جہاں جگہ مل رہی تھی وہاں بیٹھنا چاہتے تھے. میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابو بکر وہاں نہیں، ادھر آؤ. واہ واہ واہ. میں پریشان کیونکہ میں ابو بکر شبلی کو جانتا تھا. یہ بغداد کا آدمی ہے،
سیدھا سادہ آدمی. اب وہ آئے اور سرکار کھڑے ہو کر سینے سے لگایا, اور لگایا ہی نہیں, ان کے پیشانی کو بوسا دیا اور اپنے پہلوں میں بٹھایا. ابھی میرے دماغ میں یہ ہلچل ہو رہی تھی کہ یا اللہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور ابو بکر جیسا آدمی یہاں آیا تو امام الانبیاء کھڑے ہو گئے, اپنے قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما اور اپنے پہلو میں بٹھا دیا. ابھی میرے ذہن میں یہ سوالات گردش کر رہے تھے, اتنے میں میرے مصطفیٰ بول پڑے. سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ ابو بکر بن مجاہد تعجب ہے اس بات پر کہ میں اس کے ساتھ وہ شفقت کے ساتھ پیش آ رہا ہوں, محبت نچھاور کر رہا ہوں, وجہ جاننا چاہتے ہو؟ تو میں نے گردن ہلا دیا, کہا یا رسول اللہ جاننا تو چاہتا ہوں. تو فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد, واہ سبحان اللہ, یہ بندہ وہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد کعبے سے تھوڑا پلٹ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سبحان اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہتا ہے, اور پھر کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اور پھر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس معمول نے اسے میرے دربار کا محبوب نظر بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. یہ ہے وہ آیت, پڑھو گے انشاءاللہ. اس کے لیے نماز بھی پڑھنی پڑے گی نا جی, ہے کہ نہیں؟ پہلے نماز پڑھنی پڑے گی, بعد میں یہ پڑھنا پڑے گا. پڑھو گے انشاءاللہ. یہ پڑھ کے دیکھیں آپ, جب ابو بکر شبلی اس آیت کو ہر نماز کے بعد آگے پیچھے درود پڑھ کے, یہ آیتیں جب 2 آیتیں پڑھتے تھے تو حضور کے محبوب نظر ہو گئے. اگر ہم یہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہم بھی محبوب بارگاہ ہو جائیں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. تو یہ قرآن وہ کلام ہے. اللہ اکبر. قرآن کی تفسیر ہمارے علماء نے پڑھی ہے, پڑھتے بھی ہوں گے, میں بھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن وہ ہے کہ خشکی اور تری میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کا ذکر ہم نے کتاب مبین میں نہ کر دیا ہو. ہر چیز کا روشن بیان. اگر کمی ہے تو ہمارے علم میں کمی ہے, کمی ہے تو ہماری نظر میں کمی ہے, کمی ہے تو ہمارے وسعت نگاہ میں کمی ہے, ورنہ قرآن کے جانکار تو وہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں, میرے اونٹ کے پیر میں باندھی جانے والی رسی اگر جنگل میں کہیں گم ہو جائے نا تو میں ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا, قرآن کھول کے بتا دوں گا میری رسی کہاں پڑی ہے. اتنا علم ہے قرآن کا. قرآن میں وہ گہرائیاں ہیں. قرآن پاک کی تفاسیر لکھنے والے وہ علماء کی تفاسیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حیرتوں میں ڈوب جاتے ہیں. اگر کسی صوفی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن تصوف کی کتاب ہے. کسی فقیہ نے اگر لکھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن علم فقہ کی کتاب ہے. کسی فلسفی نے اگر قرآن کی تفسیر کی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن فلسفی کی کتاب ہے. علم جغرافیہ کا ماہر اگر قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن جغرافیہ کی کتاب ہے. اگر کوئی تاریخ داں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف تاریخ کی کتاب ہے. وہ قرآن کے علوم کیا بتائیں آپ کو. قرآن کی تفسیر کرنے والے اور قرآن کی جو تفسیریں انہوں نے کی ہیں تو آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے. خالی ایک قرآن پاک کی تفسیر 400 جلدوں میں, قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے 400 جلدیں کا تحریر فرمائی. اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پورا قرآن تو الگ بات ہے, اگر میں صرف بسم اللہ کے باغ کی تفسیر کروں نا 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. 70 اونٹوں کا بوجھ اتنے ورق ہو جائے کہ 70 اونٹوں پر لادا جا سکے. فرمایا بسم اللہ, اور میرے آقا نے فرمایا, کہتے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے قرآن کا علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں سمیٹ دیا, اور سورہ فاتحہ کا پورا علم اللہ نے بسم اللہ میں سمیٹ دیا.
فرمایا بسم اللہ کا پورا علم اللہ نے بسم اللہ کی با میں سمیٹ دیا، اور بسم اللہ کی با کا مکمل علم اللہ نے با کے نقطے میں رکھ دیا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فقیر اس نقطے کو جانتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فقیر اس نقطے کو جانتا ہے۔ اب میرے آقا کا وہ فرمان سنے، آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب دروازے کے علم کا یہ عالم ہے تو علم کے شہر کا عالم کیا ہوگا؟ علم کے شہر کے دروازے کے پاس اتنا علم ہے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم بن۔ ابو بکر صدیق راوی ہیں اس بات کے، عالم بنو، نہیں بن سکتے طالب علم بنو، نہیں بن سکتے عالموں کی محفل میں بیٹھنے والے بنو، نہیں بن سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم عالموں سے محبت کرنے والے بنو۔ کتنے ہو گئے؟ عالم بن، متعلم بن، علماء کی محفل میں بیٹھنے والا بن، یا کم از کم علماء سے محبت کرنے والا بن۔ آقا نے فرمایا پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق کی روایت ہے۔ کیا بات ہے! علم حاصل کرنے والے، ان کے بارے میں آقا نے فرمایا یا تو خود ہی عالم بن جاؤ، بڑی بات ہے۔ اور یاد رکھیں ویسے تو دنیا کے معاملے میں بھی ہم پیچھے ہی ہیں، مگر تھوڑی رفتار پکڑ لی ہو، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں جو اہمیت ہم نے دنیاوی علوم کو دیا ہے، اصلی علوم کو دیا، ایجوکیشن کو جتنی دے رہے ہیں، کاش کہ ہماری قوم دین کے علم کو اتنی اہمیت دے۔ ہماری نظر میں دین کی طرف، دین کی علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو بچہ کیا بن گیا؟ تو پروفیسر ہو گیا ہے۔ کتنی اہمیت! صبح اگر 8 بجے کا اسکول ہے، ایمانداری سے بولو پابندی ہوتی ہے؟ ہاں یا نا؟ اسکول کی بات کر رہا ہوں۔ اور کتنی اہتمام کے ساتھ یونیفارم، جوتا، موزہ، بال میں کنگا، تیل، ٹائی، جوتا بھی پالش کیا ہوا، گیٹ پر 10 منٹ اسکول شروع ہونے سے پہلے پہنچا، اتنا اہتمام۔ ادھر مدرسوں کا حال کیا ہے؟ 8 بجے کا مدرسہ ہے، 8:30 کو بھی آیا تو چلے گا، 8:45 کو بھی جائے گا تو چلے گا، اور کیسا پہنچ رہا ہے؟ رات کو جو کپڑا پہن کے سویا تھا وہی کپڑا پہن کے جا رہا ہے، آنکھوں میں میل ہے، پال بکھرے ہوئے ہیں، ٹوپی ایسی گھسیڑ دیا، نہ چپل پیر میں ہے، نہ کچھ ہے، نہ چلا گیا۔ مدرس کہہ دے کہ مولانا کہہ دے یار یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا، 8 بجے کا ٹائم ہے، ہوتا ہے نا، اگر واپس کر دے تو آپ سب جانتے ہیں، اگر مدرس واپس کر دے تو آستینیں چڑھ جاتی ہیں، ہم چلا رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، بدلو اس کو، اتنا نہیں چلاتا۔ یاد رکھیے گا یہ مدرسے جو ہے نا، مدرسے چلانے والے حضرات، تعاون کرنے والے حضرات، ابھی میرا موضوع وہ نہیں ہے مگر تھوڑا سا اشارہ کر دوں میں، یاد رکھیے گا اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی وہاں کا مدرس ہٹاؤ تو میں دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، تو یاد رکھیے گا مدرسے ہمارے مرہون منت نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ۔ اللہ کی یہاں جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے، اگر دنیا والے منہ موڑ بھی لیں اور اللہ اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے نا، تو اللہ جیسے چاہتا ہے اسے زندگی عطا فرماتا ہے، اسے زندہ رکھتا ہے۔ جو مدرسوں میں تعاون کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے آپ پر ناز کریں کہ خدا نے اس کام کے لیے تمہیں چن لیا ہے، ورنہ اس کے تو ہزاروں بندے ہیں۔ اور یہ جو مہمان ہیں، یہ مہمان ہمارے اور آپ کے نہیں ہے، یہ شاکر صاحب کے یا دارالعلوم غوثیہ کے کمیٹی کے نہیں ہے، یہ مہمان اللہ رسول کے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک شان، ایک مقام میزبان کا ہوتا ہے، ایک مہمان کا ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی بڑے سیٹ کے یہاں مہمان بن کے چلے جائیں، بڑے سیٹ کے یہاں، ایک ہوتا ہے غریب مہمان ہو سکتا میزبان، ایک امیر ہو سکتا ہے۔ اگر غریب کیا چلے جائیں تو وہ غریب خود ہی دوڑ کے کہتا ہے حضرت بیٹھیے میں ٹھنڈا لے کے آتا ہوں، حضرت بیٹھیے میں آئس کریم لے کے آتا ہوں، ابھی میں فروٹ لے کے آتا ہوں، حضرت بیٹھیے میں ذرا سبزی لے کے آتا ہوں، میرے گھر میں دیتا ہوں، پک جائے گا پھر کھانا کھا لیں آپ، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا سیٹ ہو
ہم چلے جائیں تو نوکروں کہتا ہے اے چل گوشت لے کے آؤ، ٹھنڈا لے کے آؤ، آئس کریم لے کے آؤ. اب اگر وہ نوکر کہے سیٹ کا کہ نا میں نہیں لاتا، سیٹ کیا کرے گا؟ بلائیاں لے گا جی چل چھٹی تیری، دوسرا کل سے دوسرا کو رکھ لیتا ہوں. اس کائنات میں میرے رب کی ذات سے بڑھ کر کس کی ذات ہے؟ اور یہ مہمان اللہ کے ہیں. اللہ خود جا کے گوشت نہیں لائے گا، خود سبزی نہیں پیش کرے گا، خود عمارت نہیں بنائے گا. اللہ اپنے بندوں سے لیتا ہے. چل تو جا کے عمارت کا کام کر، چل تو بکرا بیچ، چل بریانی بنا کے بھیج، وہاں پانی کا انتظام کر. اب اگر کوئی سیٹ کہے میں نہیں کرتا تو ابے نوکر تو اس ذات کا ہے. اگر تو کہے نہیں کرتا تو وہ تجھے دھتکار دے گا، کسی اور کو کھڑا کر کے کام نکال لے گا. بے شک بے شک حق ہے. واہ یاد رکھیے گا اس کو. اپنے مقدر پہ ناز کرے اور جتنا ہو سکتا ہے عطا کرے. بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں بڑا تام جھام ہوتا ہے. رکشہ بھی آ رہی ہے، کار بھی آ رہی ہے، اس سے چھوڑا جا رہا ہے. وقت کی پابندی، ناغہ نہ ہو، گیپ نہ ہو، یونیفارم کے بغیر نہ جائے، جوتے کے بغیر نہ جائے، جوتا اور موزہ نہ ہو تب بھی نہ چلے. اتنا اہتمام، میں کہتا ہوں جتنا اہتمام اسکولوں میں کرتے ہو یہ وہ دولت ہے. کیا بتائیں آپ کو، ہمارے آپ کے سب کے بچے جاتے ہیں اسکولوں میں. حال یہ ہے کہ 12 کلو کا بچہ ہوتا ہے اور 15 کلو کا دفتر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کمر جھک جاتی ہے. وہ جب اسکول سے کھڑا آتا ہے تو پسینے پسینے ہوتا ہے. اتنے اہتمام کے ساتھ بھیجتے ہو. 5ویں کلاس کا بچہ ایجوکیشن فیلڈ میں انگلش اسکول جا رہا ہے، پورا کا پورا دفتر کہاں رکھتا ہے؟ بولو. دارالعلوم غوثیہ میں آپ کا بچہ جا رہا ہے، اماں پارا لے کے جا رہا ہے، کہاں کتاب رکھتا ہے؟ کہاں رکھتا ہے؟ یہ کتابیں کچھ بولتی ہیں. او انگلش پڑھنے والوں، جتنا پڑھتا جائے گا تو آگے اکیلا جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا. بے شک. اور یہ قرآن کو پڑھنے والا قرآن سینے سے لگا کے جا رہا ہے. مسلم شریف، بخاری شریف سینے سے لگا کے جا رہا. یہ کتابیں کہتی ہیں مجھے پڑھ، اکیلے کبھی نہیں چھوڑوں گی.